الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان طاقتور وہ انسان نہیں ہے کہ جو لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے، لوگوں کو ڈاؤن کر دیتا ہے، بیٹ کر دیتا ہے لوگوں کو. تو فرمایا کہ کون ہے؟ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ طاقتور تو صرف وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو اور کنٹرول رکھتا ہے. کیونکہ غصے کو اپلائی کر لینا اور غصے کے اوپر عمل کر لینا یہ تو نفس کا تقاضا ہے. انسان جب غصے میں ہوتا ہے نا تو غصے چاہتا ہے کہ اپنے غصے کو پورا کر لے. تو یہ تو آسان ہے اس کے لیے. اس کا نفس ہے، اس کو اسی بات کا حکم دے گا کہ بھائی تیرے غصے کو پورا کر لے، اپنے غصے کو اپلائی کر دے. لیکن اس کا نفس اس کو کہہ رہا ہے کہ تو اپنے غصے کے اوپر عمل کر لے، لیکن وہ انسان اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے. اصل میں یہ بات ہے، نفس کا جو تقاضا ہے وہ نفس کو کچل رہا ہے. تو نفس کو مانا یہ بڑی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ انسان ہے جو ایسے وقت میں اپنے غصے کو پی جائے، اپنے غصے کے اوپر صبر کر لے، کنٹرول کر لے، اپنے نفس کے اوپر قابو پا لے. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ شارح مشکات بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ غصے کا پی جانے کا کیا مطلب ہے. غصے کوئی ظاہری شکل تو نہیں کہ ہم اس کو پی لیا، نہیں. غصے کا پی جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان غصے کا سبب بنا ہے، جو کوز بنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا ہے، وہ انسان ویسے تو غصے نہیں ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی غصہ ہونے کی، کوئی نہ کوئی کوز تو ہوگا نا غصہ ہونے کا. کہا کہ جو غصے کا سبب بنا ہے اسے معاف کرتے ہوئے، جس نے آپ کو غصہ دلایا ہے اسے معاف کرتے ہوئے انسان اپنے غصے کے اوپر قابو پائے، اسے انتقام نہ لے. تو اسے معاف کرتے ہوئے اپنے آپ پر انسان کیا کر لے؟ صبر کی کیفیت اختیار کر لے، صبر کی کیفیت اختیار. اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الصبر کے اندر ذکر کیا ہے کہ انسان غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرے اور صبر کرے. صبر کا مطلب یہی ہے کہ یعنی جو اقدام ہے، جو انتقامی کارروائی جو ہے، انتقام ریونج کی جو کارروائی ہے، اس سے انسان بچا رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غصے کی برائی جو ہے کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. یعنی ہر انسان جانتا ہے کہ غصے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور روزمرہ انسان پڑھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور خود اس کا ہر انسان کو اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے نہ اس کی زبان اس کے قابو میں ہوتی ہے، نہ اس کے جو افعال جو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر قابو ہوتا ہے. زیادہ تر انسان کو ہوش اسی وقت آتا ہے جب وہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب سوچتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اس نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ریکور کرنا
اور کہیں گے ان الفاظ کو لوٹانا، اور اس الفاظ نے جو ڈیمیج کیا ہے، اس نے جو خانہ خرابی کی ہے، اس کا انسان اس کی بھرپائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہ طلاق کے معاملے کے اندر کہ غصے کے اندر انسان ایسی چیزیں بول دیتا ہے، اب جب اس کو احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. بعض مرتبہ باپ کے سامنے، اولاد کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے گالی گلوچ تک معاملہ آگے تک چلے جاتا ہے. پھر انسان کو جب احساس ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. پھر اب انسان اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ انسان کو پشیمانی، شرمندگی، ریگریٹ، اس کے علاوہ کچھ ہوتا. غصے کے اسباب، بعض مرتبہ غصے کے اسباب ظاہری بھی ہوتے ہیں. اس کے کوزز کیا ہے؟ جو انسان غصہ کرتا ہے تو اس کے کوزز کیا ہوتے ہیں؟ بعض مرتبہ تو ظاہری یہ ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کی وجہ سے کسی نے نادانی کی، کسی نے نامناسب حرکت کی، نازیبا برتاؤ کے ساتھ کیا، تو ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہاں تو غصہ ہونا چاہیے. لیکن انسان ایسے مواقع کے اندر کہ جہاں پر نہ غصے کی اتنی ساری گنجائش ہوتی ہے لیکن انسان غصہ کرتا رہتا ہے، اس کی کیا اسباب ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ ہے غصے کی خود پسندی، خود رائے جس کو کہتے ہیں. انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اپنی رائے کو، اپنے اوپینین کو، اپنی بات کو انسان اس میں مضبوطی سے یہ کرتا ہے کہ گویا کہ میرے علاوہ کوئی یہی نہیں ہے. کسی کی رائے کو نہ کنسیڈر کرتا ہے، نہ کسی کی رائے کو اہمیت دیتا ہے، نہ کسی کی بات کو اہمیت دیتا ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ہی اچھا ہوں، میری بات صحیح ہے. اب کیا ہوگا کہ جب کبھی انسان کو اس کی عادت پڑ جائے گی کہ انسان خود پسندی کے اندر خود رائے بن جائے گا کہ اپنی ہی رائے کو اہمیت دیتا ہے، اپنی ہی رائے کے اوپر جمع رہتا ہے، ہٹتا نہیں ہے، بالکل ہر ڈرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کی ذات کے مناسب نہیں ہوتی ہے، جو اس کی رائے کے مخالف ہوتی ہے، اس کی بات کے مخالف ہوتی ہے، تو وہ چیز انسان کو کیا دلاتی ہے؟ غصہ دلاتی ہے. کیونکہ اس کی نظر میں تو وہی اچھا ہے، کوئی ہے ہی نہیں اس کے مقابلے کے اندر. تو یہ سب سے پہلی وجہ ہے غصہ کی. دوسری وجہ تکبر، پرائڈ. انسان اپنے آپ کو حق پر اچھا، لسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. یا یہ کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی جب اس کو حق پتہ چل گیا ہے کہ حق بات کیا ہے، تو حق پتہ چلنے کے بعد بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی باطل بات کے اوپر، اپنی فالس کلیم کے اوپر جمع رہتا ہے، ہٹا نہیں ہے کہ نہیں یہ بات صحیح ہے، میری ہی بات صحیح ہے. دوسروں کو حقیر جانا، تو تکبر بھی یہی ہے. اب تکبر میں کیا ہوگا؟ جب انسان کو تکبر کرنے کی عادت پڑ گئی، بڑا اپنے آپ کو بڑا بننے کی عادت یہ ہو گئی، اب کوئی اس کے سامنے جب بڑائی دکھائے گا تو اس کو غصہ آئے گا. جب اس کی رائے کے خلاف کوئی بات آئے گی، اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات آئے گی، اس کی شان کے خلاف، کیونکہ اس نے اپنی ایک شان، اپنا ایک سٹیٹس اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیا ہے کہ میرا یہ سٹیٹس ہے، اس سے نیچے میں نہیں آ سکتا. اب اس کے خلاف کوئی بات ہوگی تو کیا کرے گا؟ غصہ ہوگا. حالانکہ تکبر کی مذمت آئی ہے، بڑی مذمت آئی ہے حدیث پاک کے اندر. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ ایک حدیث کے مطابق اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی. اور حدیث پاک میں یہاں تک آیا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے نا، تکبر، متکبر جو ہوگا، بے جا تکبر کرنے والا، اپنی بڑائی بگاڑنے والا، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے اس کو اتنا چھوٹا بنا دے گا، اتنا چھوٹا بنا دے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ چونٹی کی شکل میں ہو جائے گا. آنٹ جو ہوتی ہے نا، چونٹی کی شکل میں ہو جائے گا،
اور لوگ اس کو رونیں گے، اس کے اوپر پیر رکھ کر چلیں گے، تاکہ اس کو اس کی حقیقت پتہ چلے۔ تکبر تو اللہ کے لیے ہے، کبریائی تو اس کے لیے ہے، بڑائی تو اس کے لیے ہے، تب اس کو احساس ہوگا۔ تو دوسری چیز یہ ہو گئی تکبر۔ اور تیسرا سبب تکبر کا، اس کے علاوہ بھی سبب ہو سکتے ہیں، یہ میں جو کوزز، جو اسباب بیان کر رہا ہوں، یہ اسباب وہ ہیں جو جنرل ہوتے ہیں، عامۃ۔ غصے کا سبب تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور بھی، لیکن یہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جو فیمس، جس میں عامۃ انسان غصے ہوتا ہے، جس کی بڑی بڑی جو وجوہات ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہنسی مذاق کرنا، جوک، کہ بعض مرتبہ انسان ایسے آدمی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے جس سے اس کا اتنا تعلق نہیں ہے، جس سے اس کی اتنی جان پہچان نہیں ہے، جتنا اس کے ساتھ بونڈ نہیں ہے، یا کہ بونڈ بھی ہے، جان پہچان بھی ہے، تعلق بھی ہے، رشتہ بھی ہے، سب کچھ ہے، دوست بھی ہے، لیکن وہ ہنسی مذاق بعض مرتبہ وہ حد سے، شرعی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، تو پھر وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، غصے کا سبب بنتا ہے، انسان کو غصہ دلاتا ہے۔ آپ نے کسی کا مذاق کرنا شروع کیا، اب مذاق کے اندر آپ نے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مذاق کرتے تھے، لیکن وہ مذاق کیسا ہوتا تھا؟ وہ شرعی حدود کے اندر ہوتا تھا۔ جیسے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عمر کی عورت تھی، فرمایا کہ بڈھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ بڈھی یعنی بوڑھے لوگ کیا نہیں ہوئیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ رونے لگی کہ اللہ کے نبی، تو ہم جنت میں ہی جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں تو اسے مذاق کر رہا ہوں، یعنی کوئی بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں جانے کے لیے ایک عمر دیں گے جو جوانی کی عمر ہوگی۔ تو یہ مطلب نہیں کہ بوڑھے نہیں جائیں گے، یعنی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گے، وہ جوانی کی حالت میں جائیں گے۔ تو جب یہ ہنسی مذاق شرعی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو بہت سی مرتبہ دل شکنی کا سبب بنتا ہے، دل ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب میں بالکل سچی بات آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ ہماری ہی یہاں اسی بستی کی بات کر رہا ہوں کہ دو بہت جگری دوست، بہت ہی جگری دوست، اور دونوں کو میں جانتا ہوں، بہت ہی قریبی ان کا تعلق آپس میں، لیکن ایک شخص نے جو دوست تھے ان کے، تو انہوں نے اپنے دوست کو مذاق کے اندر ان کی ماں کے بارے میں کچھ کہہ دیا، ان کی ماں کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ اب یہی جگری دوست آپس میں دشمن بن گئے، ان کا جو بھی ارادہ ہوگا، جان کے کہا ہو، انجانے میں کہا ہو یا مذاقاً کہا ہو، لیکن یہی کہ جب انسان ہنسی مذاق کے اندر، اب یہ دوستی ٹوٹنے کا سبب کیا بنا؟ غصہ۔ میں کو یہ باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہی کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ جب یہی ہنسی مذاق جب حد سے باہر نکل جاتی ہے تو انسان ذرا سوچ کے بولے، تو یہ غصے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں، اس کے تقریباً ریکارڈڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ تقریباً 2-3 مجلس پہلے یا 5 مجلس پہلے میں نے اس کے ظاہری اسباب بھی بیان کیے تھے کہ غصے کے ظاہری اسباب کیا ہے۔ یہ تو اسپرچل ہے، روحانی ہے، نفسیاتی چیزیں ہیں، لیکن ظاہراً بھی کچھ اسباب ہیں کہ جن انسان اگر ان چیزوں کو کرتا ہے تو وہ انسان چڑچڑا بن جاتا ہے، غصے والا بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، سوتا کم ہے، نیند ہی کم اس کو ملتی ہے، تو آپ دیکھیں گے عام بدن ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کو نیند کم ملتی ہے اس کو غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی تو ہر ایک کو تجربہ ہوتا ہے، کوئی نائٹ شفٹ کر کے آیا ہو اور صبح صبح اس کو کسی نے چھیڑ دیا، جیسے کہ رمضان میں آپ کسی کو فجر میں کچھ چھیڑ نہیں سکتے ہیں، وہ بیچارہ 2-3 گھنٹے سو کے آتا ہے اور کسی نے چھیڑ دیا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ظاہری اسباب بھی کچھ ہے، تو یہ تو وہ ہے کہ اب ساری چیزیں آپ اپنی جگہ کے اوپر ہیں،
ان چیزوں سے اس وقت بچا جائے گا کہ آپ نے کوئی ظاہری سبب اختیار نہیں کیا ہوا، لیکن آپ ماشاءاللہ بولے والے ہیں، تکبر بھی آپ کے پاس نہیں ہے، خود پسندی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے کوئی ظاہری چیزیں اختیار کر کے رکھی ہوئی ہے، تو آپ کو آپ کی طبیعت چڑچڑی بن جاتی ہے، انزائٹی ہے کسی کو، ڈپریشن ہے کسی کو، تو یہ بھی غصے کا ظاہری سبب ہے. کوئی ڈپریس ہو گیا ہے بیچارہ، بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو وہ بھی غصے کا سبب بنتا ہے. کسی کے آدمی کے متعلق پتہ چلا کہ بھائی اس کے پاس بیچارے کے پاس جاب نہیں ہے، اور وہ مارا مارا پھر رہا ہے، فائنینشیل اسٹرگل کر رہا ہے، آپ نے اس کو چھیڑا تو وہ بھی آپ غصے کا سبب بن جائے. تو یہ ظاہری اسباب ہے بہت سارے. تو پہلے ہم سنتے ہیں کہ ان غصے کو دور اور اس کو روکنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، انسان غصے سے کیسے بچ سکتا ہے. تو ظاہری اسباب بیان کرنے سے پہلے وہ علاج جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، اسی سے ہم سنتے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آئے تو غصے کے وقت اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی طاقت کو سوچے. انسان جب غصہ کرتا ہے نا تو غصے میں کیا ہے، انسان بالکل اس طرح ہو جاتا ہے کہ میں اس کو قابو کر لوں گا، اس کے اوپر میں پورا کنٹرول اور حاوی ہو جاؤں گا، اس کو میں زیر کر دوں گا. تو انسان کو جب غصہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کو سوچے، اللہ کی عظمت کو سوچے، اللہ کی بڑائی کو آپ سوچ عام مرتبہ. اور یہ بالکل آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ آپ جب غصہ آئے گا تو عام متن غصے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا استہزاء، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی شان دل میں نہیں ہوتی. لیکن جیسے ہی انسان اللہ کی عظمت کو سوچے گا کہ جس طرح میں اس کے اوپر قابو کر سکتا ہوں، میں اس کو زیر کر سکتا ہوں، اللہ کی طاقت مجھ سے بھی بڑی ہے. حدیث پاک میں اس کا یہ ملتا ہے، انسیڈنٹ ملتا ہے، حدیث پاک کے اندر اس کی مثال ملتی ہے. ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ، مسلم شریف کی روایت، اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے. غلام کا زمانہ تھا اس وقت، تو اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے. جب سب پٹائی کر رہے تھے تو وہ ان سے منت و سماجت کر رہا تھا. پیچھے سے انہوں نے ایک آواز سنی. جب وہ پٹائی کر رہے تھے تو پیچھے سے ایک آواز آئی. وہ آواز کیا تھی؟ کوئی آواز لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابو مسعود، اللہ کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے. جتنا تم اپنے غلام کے اوپر قادر اور کنٹرول کر رہے ہو، کر سکتے ہو، اللہ کی طاقت اس سے بھی بڑی ہے. انہوں نے آواز سنی اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے مڑ کے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کی طاقت اس سے بھی بڑی ہے. اگر تم اس کو اس طرح سزا دے سکتے ہو، اللہ اس سے بھی بدتر سزا دینے پر قادر ہے. ان کے ہاتھ سے وہ کوڑا گر گئے جس سے ان کو سزا دے رہے. فوراً دیکھو، میں نے کہا یہ ہے کہ جیسے ہی جس وقت وہ مار رہے تھے تو مارنے کی وقت یہ شیطان کا ایک مکر ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کی عظمت کو نکال دیتا ہے. اس کو انسان یہی سوچتا ہے کہ بس میں اس کو مار سکتا ہوں. نہیں، جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی عظمت یاد دلائی، اللہ کی طاقت یاد دلائی، فوراً کو استحضار ہو گئے، سنبھل گئے، چوکنا ہو گئے اور کوڑے کو ڈال دیا. اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. میں کہ اللہ کے حبیب، میں نے اللہ کے لیے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا. میں نے اللہ کے لیے اس غلام کو آزاد کر دیا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابو مسعود، اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تم کو جلا دیتی، تم ہلاک ہو جاتے. تو انسان اللہ کی عظمت کا استحضار کرے، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھے. دوسری چیز، کہ انسان کے موڈ کے بدلنے کے لیے، اس کے مزاج کے بدلنے کے لیے، آج کل کے جو سائیکلٹسٹ ہوتے ہیں
جو ماہرین نفسیات ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے موڈ اور مزاج کے بدلنے میں جگہ کا بدلنا یہ بڑا ہی مؤثر ہے، بہت ہی مؤثر ہے۔ بہت ہی سیدھی مثال ہے کہ آپ ہالیڈے کرنے کیوں جاتے ہیں کہ چلو بھائی اپریل آ گیا تو ایک ویک ترکی چلے جاؤ، انڈیا چلے جاؤ، پاکستان بنگلہ دیش چلے جاؤ، 4 ہفتے رہ کے آؤ، ہوا بدلے گی، پانی بدلے گا، لوگ بدلیں گے، ایک دوسری جگہ ہوگی، تو اس کا ایک سائیکولوجیکل ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو تھکا تھکایا یہاں پر 12 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرتا ہے، تو 10 دن کے بعد ہفتہ اگر دوسری جگہ جا کے آئے گا تو انسان اپنے آپ کو یہاں ہلکا محسوس کرتا ہے، فریش محسوس کرتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر ایک تازگی، ایک تازہ پن آ جاتا ہے، ایک جوش آ جاتا ہے، وہ ہے کہ اس کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ تو یہ نفسیات، تو یہ ماہر نفسیات جو ہے، جو سائیکٹرسٹ، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ تو جو نفسیات انسانی کے سب سے بڑے ماہر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ نسخہ بہت پہلے بیان فرما دیا کہ جس وقت غصہ آئے تو جس جگہ کے اوپر غصہ آیا ہے اس جگہ کو اسی وقت چھوڑ دو، اس جگہ کو اسی وقت چھوڑ دو۔ ہیئت کا بدلنا، پوزیشن کا بدلنا، مزاج کے بدلنے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مؤثر ہوتا ہے۔ ایک انسان، جیسے آج کل ہم سلوگن اور ایک جملہ سنتے ہیں کہ ورکنگ فرام ہوم، بہت سارے لوگ ورکنگ فرام ہوم کام کر رہے ہوں گے گھر سے، اب 4 گھنٹے 5 گھنٹے ایک ہی جگہ کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر نظریں جما کے بیٹھا ہوا ہے انسان، بالکل وہاں نہ ہلے، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اس کی کیا حالت ہے؟ پیر بھی جم جائیں گے، اس کی کمر بھی رہ جائے گی، اس کی گردن بھی رہ جائے گی۔ تو اس کے لیے سب سے کارگر اور مؤثر طریقہ یہی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے اندر اپنے پیروں کو تھوڑا سا ریلیکس دے، اپنے پیروں کو کھینچے، تھوڑا سا گردن کو ہلائے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے، تھوڑی کمر ہلائے، تو اس کا ایک مثبت پازیٹیو امپیکٹ اس کے ذہن کے اوپر یہ ہوگا کہ وہ اگر اس طرح موومنٹ کرتا رہے گا، ہلتا رہے گا، تو اس کا بدن جو ہے، اس کا مزاج جو ہے فریش رہے گا۔ ورنہ اگر ایک ہی جگہ پر جمع رہے گا تو وہ صحیح چڑچڑا غصہ والا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو غصہ ہے تو اس پوزیشن کے اندر، اس حیت کے اندر نہ بیٹھا رہے، الگ الگ طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھا ہوا ہے تو کہا کہ لیٹ جائے، کھڑا ہوا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو کے دوسری جگہ چلا جائے۔ یہ تو ماہرین نفسیات آج کہہ رہے ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بہت پہلے کہا، کیونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی نفسیات کے سب سے بڑے ماہر اور معلم ہیں، کہ اگر وہ اسی جگہ میں بیٹھا رہے گا تو شیطان اس کے ساتھ کھیلتا رہے گا، اس کو اور اکسائے گا اور اس کو غصہ دلائے گا۔ اس جگہ کو چھوڑ دے، وہاں سے اٹھ کے چلا جائے وہاں پر۔ تو دوسرا طریقہ کہ اس جگہ کو چھوڑ دے۔ تیسرا طریقہ غصے کو دور کرنے کے لیے کہ غصہ جو ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آنکھ سے بنا ہے، اور یہی وجہ ہوگی کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے آنکھوں میں خون آ جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہے، رگیں پھول جاتی ہے، اور بعض لوگ تو ایسے لال ہو جاتے ہیں کہ بالکل جیسے کہ ان کے اندر آگ جل رہی ہے، وہ ہے کہ آگ جل رہی ہے ان کے اندر۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ شیطان کی طرف سے ہے تو شیطان کو بھگانا، اس کو ہٹانا تمہارے بس میں تو نہیں ہے، کیونکہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ تو تمہارے دل کے ساتھ، تمہارے جذبے کے ساتھ، تمہاری نفس کے ساتھ کھیل رہا ہے تمہارا۔ تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی
کہ تم اللہ رب العزت سے شیطان رجیم سے مردود سے پناہ مانگو. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا. میں جب چھوٹا تھا تو ہم نے یہ حدیث سنی تھی کہ بھائی غصہ آیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا. تو کبھی کبھی ہماری والدہ غصے ہوتی تھی تو میں ان کے پاس جاتا تھا, ان کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھونک مارتا تھا تو وہ اور غصے ہوتی تھی. میں نے کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو بچے تو شرارت کرتے ہیں تو وہ غصہ ہوتے تھے. میں اعوذ باللہ جا پڑھ کے میں نے اپنے بھائی کو بھی بتایا تھا کہ جب غصہ ہو تو اعوذ باللہ جا کے پھونک مارنے کا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا, غصے سے بچ جاؤ گے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ مجرد جب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہر لفظ سچا, وما ينطق عن الهوى, جو اپنے سے کوئی بات نہیں بولتے, وہ ساری بات وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کو بتاتے ہیں. لیکن انسان غصے کے اندر ایسا اندھا ہوتا ہے, نہ اس کو اپنے جوتے یاد رہتے ہیں, نہ اس کو اپنی ٹوپی یاد رہتی ہے, بلکہ اس قدر انسان الفل بک جاتا ہے کہ اس کو اگر غصے کے بعد پوچھو کہ تم نے کیا بولا وہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اعوذ باللہ تو کہاں یاد رہے گا اس کو. لیکن یہ مشق کی, ہر چیز کی مشق ہوتی ہے, پریکٹس ہوتی ہے کہ انسان اس کی عادت بنائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور چوتھی چیز جو حدیث کے اندر بتائی گئی, مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آئے, اذا غضب احدکم فلیسکت, خاموش ہو جائے, خاموش ہو جائے. میاں بیوی کا آپس میں معاملہ بگڑ گیا, اب یہ بھی غصے ہیں وہ بھی غصے ہیں, اب شوہر بھی بول رہا ہے بیوی بھی بول رہی ہے. اب شیطان دونوں, یہ آگ اور بڑھ گئی. بھائی آگ کو کیا چاہیے, آگ کو سوکھی لکڑی چاہیے, کاغذ چاہیے, اور آگ بڑھ گئی. اب اگر دونوں طرف آگ ہو تو پھر تو معاملہ ہی کیا ہوگا, کتنا نقصان ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش ہو جائے انسان, کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے. اگر میاں بیوی دونوں میں غصہ ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک خاموش ہو جائے. اگر دونوں خاموش ہو جائے تو اور بھی اچھی بات ہے, خاموش ہو جائے. تو اس خاموشی کی وجہ سے ورنہ کیا ہوگا, ایک بول رہا ہے دوسرا جواب دے رہا ہے, دوسرا بول رہا ہے دوسرا جواب دے رہا ہے, اس طرح سے بات بڑھتی ہی رہے گی اور معاملہ اور بگڑتا ہی رہے گا. اور اس کے علاوہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر, جو ہمارے نفس سے, ہماری نفسیات سے بہت ہی ماہر ہے, جانتے ہیں, انہوں نے بیان فرمائی ہے اور بالکل مجرب ہے. اس کے علاوہ کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں, اس کو میں نے پیچھے کچھ ہفتے پہلے بیان کیا تھا, جن کو آج کل جو بزنس مینجمنٹ جو کرتے ہیں ان کو یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں, ان کو کہا جاتا ہے اینگر مینجمنٹ. نہیں سب جانتے ہوں گے کہ بھائی شاپ کے اندر تو طرح طرح کے کسٹمر آتے ہیں, تو ہر کسی سے ڈیل کرنا. لیکن اگر وہ بالکل ہٹنے والا انسان ہوگا, یعنی جس کا غصہ جس کو اس کی ناک کے اوپر رہتا ہوگا, تو اس کا تو معاملہ بگڑ جائے گا, وہ تو کتنے کسٹمر بگاڑ کے رکھ دے گا. تو ان کو یہ سکھایا جائے کہ اینگر مینجمنٹ, کہ کس طرح سے اپنے آپ کو قابو کیا جائے. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, خاموش بھائی جاؤ تو تیرا کام کر. تو یہ غصے کے کچھ اسباب تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے. حدیث تھی, اس کا ترجمہ ہو گیا. آگے کی کچھ اور حدیث کے اندر بھی اسی قسم کا مضمون بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کو آگے کی مجلس کے اندر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کئی باتوں پر مجھے بھی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.